نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت میں سرفرازی عطا فرما، صحت، عافیت، نیک اولاد، نیک ساتھی، نیک صحبت اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، رزق حلال وافر عطا فرما۔ قرآن پاک نور ہے، فرقان ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ ان رحمتوں کے سائے میں ہماری دنیا آخرت کامیاب فرما دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وارزقنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، بہت بار ہم پڑھ چکے۔ انفقوا، تم خرچ کرو، انفق ینفق، انفاق باب افعال ہے اور یہ جمع مذکر حاضر فعل امر ہے۔ تم خرچ کرو، مما، اس سے جو، من اور ما ہے، اس سے جو، رزقنا، ہم نے دیا، رزق یرزق باب نصر ینصر، اور یہ جمع متکلم ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی عطا کو، بخشش کو، عنایت کو، ہر وہ چیز جو فائدے کی ہے، وہ انسان کی صلاحیت، دولت، وقت، ٹیلنٹ، اولاد، سب مال، سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو رزقنا، ہم نے دیا، کم، تم کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یاتیا، آئے، یومن، وہ دن، لا نہیں، بیع، تجارت، خرید و فروخت، بزنس، اشیاء کا تبادلہ، فیہ، اس میں، واو، اور، لا نہیں، قلتن، دوستی، دلی، گہری اور جگری دوستی کو خلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے خلل اسی سے ہے، وہ دخل اندازی، تو آشنائی، خو، لام، لام اس کا روٹ ہے، خلال۔ تو بہت سارے الفاظ ہم بولتے ہیں، واو اور لا نہیں، شفاعتن، سفارش، انٹرسیشن، ایک کو دوسری سے ملانا، یہ شفع ہے، شین فاعین، سفارش، والکافرون، اور کافر، ہم وہی، الظالمون، ظالم کی جمع۔ اللہ لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فعال کے وزن پہ ہے اور فعال مفعول کا معنی دیتا ہے۔ کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، اور الہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کا ادب کیا جائے، جس کی پوجا اور پرستی کی جائے، جو سوچوں کا مرکز ہو، جو دل و دماغ میں پیوست ہو، تو وہ الہ ہے۔ تو کوئی حقیقی معبود نہیں، الا، مگر، ہوا، وہ، الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، تھامنے والا، الحی، زندہ، جاوید، ہستی، سب کا وجود اسی کی ہستی سے ہے، القیوم مبالغے کا وزن ہے، خود بھی قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا، سسٹینر، الحی ایور لاسٹنگ اور القیوم سسٹینر آف ہول یونیورس، سب کو تھامنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا نہیں، تأخذو، پکڑتی، ہو، اس کو، سینۃن، اونگ، یہ غنود کی جو کیفیت ہوتی ہے، سینہ یہ ڈوز، نیند کا ابتدائی حصہ،
غفلت والی غنودگی کو کہا جاتا ہے سینہ، اونگ۔ واو اور لا نہیں، نوم نیند، سینہ جو ہے وہ نیند کا ابتدائی حصہ ہے اور نوم اس کا آخری حصہ۔ لہو اس کے لیے ما جو کچھ فی میں السماواتی آسمانوں، واو اور ما جو کچھ فی میں الارض زمین، منزا کون ہے، الذی وہ جو یشفع شفع یشفع با فتح یفتح ہے وہ سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر بھی ساتھ، اذن اجازت ہی اس کی، یعلم واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ جانتا ہے، ما جو بینہ درمیان، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، یعنی جو سامنے ہے جو پہلے ہے، واو اور ما جو خلف پیچھے، ہم ان کے ان سے پیچھے، ایدیہم آخرت کو سمجھ لیں مستقبل، اور خلف ماضی پاسٹ پیچھے اوجھل، واو اور لا نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے، احاطہ باب افعال ہے، اور نہیں وہ احاطہ کرتے، نہیں وہ گھیرتے، بھی ساتھ، شیء چیز، من سے، علم ہی اس کا علم، الا مگر بھی ساتھ، ما جو شاء اس نے چاہا، واسع وسیع ہے، سمائے ہوئے ہے، محیط ہے، سپریڈ ہے، سیاہ سے، سمع یسمع، واسع یسع، کرسی یہو اس کی کرسی، اب کرسی سے مراد اقتدار بھی ہے، قدرت ہے، جبر، اتھارٹی، اختیار، علم۔ تو بہرحال یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ واقعی اللہ کی ایسی کوئی کرسی ہے، تو بہرحال اس کی کرسی، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین، واو اور لا نہیں، یعود بوجھل کرتی، تھکاتی، عاد یعود عودن کسی چیز کا بھاری ہونا، گراں ہونا، کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، العودہ بوجھ کو کہتے ہیں، تو نہیں بھاری لگتا، نہیں تھکاتا اس کو، حفظ و حفاظت، ہما ان دونوں کی، آسمانوں زمین کے، واو اور ہوا وہ، العلی بزرگ، بہت بلند، علا کہتے ہیں بزرگ ہونا، عظیم عظیم ہے، برتر ہے، لا نہیں، اکراہ دیکھیں افعال کے وزن پہ ہے، اکراہ افعال، زبردستی، کمپلشن، فی میں، الدین دین، قد بے شک، تبین واضح ہو گئی، باب تفاعل ہے، تبین یتبین، تبین باب تفاعل، واضح ہو گئی، الرشد صحیح بات، رائٹ تھنگ، من سے، الغی گمراہی سے، غوا غین واو یا اس کا روٹ ہے، غی کہتے ہیں غلط عقیدے کی وجہ سے جہالت کا ہونا، کجی کو اور غلط خیالات کو، گمراہی کو غی کہا جاتا ہے، فا پس من جو یکفر کفر کرے، جو ریجیکٹ کرے، بھی ساتھ، الطاغوت طاغوت سرکشی کرنے والا، کہا کہ الطاغوت عبارت عن کل معتد وکل معبود من دون اللہ، ہر وہ چیز جو بندگی سے نکل جائے اور ہر وہ معبود جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کی جائے، طاغوت ملکوت اور جبروت کے وزن پہ ہے، کہا جاتا ہے طغل ما پانی حد سے آگے بڑھ گیا، اور قوم سمود کے لیے طاغیہ کہ حد سے بڑھ جانے والی آفت ان پہ آئی، تو طاغوت اب طغیانی ہم بولتے ہیں حدود بندگی سے تجاوز کرنا، طغیانی، تو طاغوت ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی نافرمانی پہ اکسائے، اللہ تعالیٰ کی محبتوں سے دور لے جائے، طغا حد سے گزرنا، طغا اور بغا بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، اور طاغوت حد سے گزرنے والا، طاغوت، واو اور یؤمن ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، فا پس، قد بے شک، استمسک اس نے مضبوط پکڑا، میم سین کاف اس کا روٹ ہے اور
استفعال باب استمساک پکڑ لینا، روک کے رکھنا، مضبوط پکڑنا۔ استمسکا یستمسکو استمساک باب استفعال ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اس نے مضبوط پکڑا بھی ساتھ العروہ، عروہ دستے کو، ہلکے کو، کڑے کو، کنڈے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع عرا ہے۔ عروہ ہلکا دستہ، الوثقی مضبوط ترین، وثوق میثاق ہم بولتے ہیں پختہ عہد پکا وعدہ، تو وثقی مضبوط ترین۔ لا نہیں، انفصام ٹوٹنا، یہ باب انفعال ہے، انفصام انفعال، نہیں ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم علم والا۔ اللہ ولی دوست، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم ان کو، من سے، الظلمات اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ڈارکنیس سے، الی طرف النور نور کے، لائٹ کے، روشنی کے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاء ولی کی جمع، ساتھی، دوست، مددگار، پشت پناہ، اور ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ہر حال میں آپ کا ساتھ دے۔ خذول برے دوست کو کہا جاتا ہے، جیسے کلام پاک میں ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کا برا ساتھی ہے، اور خذول جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے، برا دوست، اور ولی جو ہر حال میں ساتھ دے، مددگار، پشت پناہ، حامی، ہم ان کے، الطاغوت طاغوت، یخرجون اخرج یخرجو، یخرجون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ نکالتے ہیں، ہم ان کو، من سے، النور نور، الی طرف، الظلمات اندھیروں کے، اولئک وہ لوگ، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 254 سے تشریحی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکاریں تو ہم فوراً لبیک کہہ کر ہینڈس اپ کریں کہ اللہ بتائیے کیا کرنا ہے، بہت کم وقت ہے۔ انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، تو اللہ نے کوئی محدودیت نہیں کی، کوئی قدغن نہیں لگایا کہ صرف یہ چیز، مما کہہ کر جو کچھ، جو صلاحیت دی، جو ٹیلنٹ دیا، جو تمہارے پاس وقت ہے، دولت ہے، جو مال و متاع ہے، جو بخشا، یہ دنیا کے تمام ایسٹس، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو۔ تو یہ ایمان کی عملی تصدیق ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اب تم نے ایک دعویٰ کیا، تو اب دعوے کی دلیل کے طور پہ اپنی تمام چیزیں جو اللہ نے تمہیں دیں ان کو اللہ کے لیے خرچ کرو، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، سارا بزنس ختم ہو جائے گا، ولا خلۃ کوئی فرینڈشپ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ آج ہی جنت کا پلاٹ خرید لو، چند گز بھی مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، آج ہی ٹرانزیکشن کر لو، آج ہی رب کے ساتھ سوداگری کر لو، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج ہمت ہے، آج سوداگری کر سکتے ہو۔ دنیا کی مارکیٹ بند ہونے سے پہلے پہلے سوداگری کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہ مارکیٹ بند ہو جائے، نہ تمہارے پاس اعمال کی کرنسی رہے اور نہ ہی تم کوئی ٹرانزیکشن کر سکو۔ تو غزوہ بدر کے لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے کہ جہاد بھی کرو اور انفاق مال بھی کرو،
آگے بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے اور یہ سردار آیت ہے، توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے۔ فرمایا ہی سیدۃ آیات القرآن، یہ قرآن پاک کی سردار آیت ہے، توحید الہی کا بہت بڑا خزانہ۔ اس کو صبح و شام پڑھیں آیت الکرسی کو تو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، جنت میں جانے سے کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی۔ آپ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کئی بار کے بعد کہا کہ آیت الکرسی۔ فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ اب سورۃ البقرہ میں بڑے بڑے حکمت کے پلس ہیں، موتی ہیں، جیولز ہیں، فلاورز ہیں، پھول ہیں، جن میں ہم نے آیت الآیات پڑھی، آیت البر، آیت الاختلاف، اب آیت الکرسی ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت، القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن پاک کی ایک آیت دوسرے کی تفسیر کرتی ہے۔ جیسے سورۃ العصر اور وہ آیت البر میں ایک نسبت تھی کہ سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا، اس کو مختصر کر کے اللہ نے سب بتا دیا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح کہہ کر اب آیت البر میں اللہ نے بتا دیا کہ اصل نیکی کیا ہے۔ تو اللہ نے نیکیوں کے پھول، نیکیوں کی پتیاں اس میں ظاہر کر دیں۔ تو ایسے ہی سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی میں ایک نسبت ہے۔ اب دیکھیں سورۃ الاخلاص، اس میں 4 آیتیں ہیں، اس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ حجم کے اعتبار سے وہ مختصر سی صورت ہے، اور سورۃ الاخلاص اگر 4 بن جائیں تو آیت الکرسی اس کے برابر ہوگی۔ تو وہ سورۃ الاخلاص توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے، توحید کا عظیم ترین خزانہ ہے، توحید کی صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف خود کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ، اس کی زندگی مستعار نہیں، وہ زندہ جاوید ہستی، سب کا وجود اس کی ہستی سے قائم ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ہمیشہ زندہ۔ القیوم، تھامنے والا، تمام کائنات کو سنبھالنے والا، تمام کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی چیز اس پر غالب آ نہیں سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی، اونرشپ، پرسنل پوزیشن ہے اس کی، صرف اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ہم اپنی پوری لائف، پوری زندگی، اپنے پورے ایسیٹس اللہ تعالیٰ کے الحی کے نام وقف کر دیں، پوزیسو نہ ہوں، کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے اور ہماری واپسی اسی کی طرف۔ اللہ ہم سب کو پوزیس کر دے۔ اور مومن ہائی اچیور ہوتا ہے، ہائی بیڈر، کہ وہ اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے۔ تو الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ تو فرمایا ہر چیز اس کی امانت ہے، ہر چیز اللہ نے دی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کرے مگر جس سے اللہ اجازت دے۔ تو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، اللہ تعالیٰ کا جلالی انداز ہے کہ کون اس کی جناب میں سفارش کر سکتا ہے
تو فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی سب کو بتا دیجئے کہ شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ کس کو زور ہے، کس کی حیثیت ہے؟ ولا یقبل منہا شفاعہ، پہلے ہی اللہ نے سورۃ البقرہ میں ایک بار فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، ولا تنفعہا شفاعہ، کسی کو سفارش فائدہ نہ دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفیع بنیں گے اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اپنی امت کو جنت میں لے جائیں گے، تو آپ کو اس دن حق دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز ہے، جلالی انداز ہے۔ اور اس آیت میں، آیت الکرسی میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ آیت الکرسی ایک ڈائمنڈ ہے جس کو جڑ دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، ان کی آخرت کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، وما خلفہم، اور جو ان سے اوجل ہے، جو ان سے پیچھے ہے یعنی دنیا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی بھی چیز کا اس کے علم سے مگر جتنا علم وہ دینا چاہے۔ تو جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، اللہ نے جتنا ان کو میموری دی، جتنا حافظہ دیا، جتنی انہوں نے انوینشنز کی، ڈسکوریز کی، چاہے وہ آئنسٹائن تھا، چاہے اسٹیون تھا، چاہے نیوٹن تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ بس ایک محدود علم ان کو دیا گیا، اور سب سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ دیکھیں ہمارے علم کی چابی، ہمارے ذہن کی، ہمارے حافظے کی چابی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب چاہے وہ تالا ڈال دے، جب چاہے اس تالے کو کھول دے۔ ہم ایک لفظ تک نہیں بول سکتے، ایک حرف نہیں بول سکتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذہن کے تالے کو کھولتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موتی جھڑنے لگتے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور جب چاہے اللہ بند کر دیتے ہیں۔ ہم ایک ایک ورڈ کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، بس اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ جتنا تعلق ہوگا تو اتنے ہم مضبوط ہوں گے۔ علم حاصل کرتے رہیں، وہ علم ایک بحر بے قرار ہے، سمندر ہے، تو ایک گھونٹ بھی پی لیا تو انشاءاللہ اس علم سے اپنے آپ کو سیراب کرتے رہیں گے۔ حضرت امام بخاری کے بارے میں ہے کہ انہوں نے دین حاصل کرنے کے لیے کپڑے بیچ دیے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کیا وہ بچ گیا تو آج ہی جنت کے سوداگر بن جائیں۔ اب دیکھیں لا الہ الا ہو سے بات ہوئی تو پہلے ہر طاغوت کا انکار کیا، لا میں ہر الہ کی نفی ہے۔ وہ الہ ہم نے خود سے تلاش کرنا ہے، اپنے اندر سے تلاش کرنا ہے کہ وہ الہ کون ہے۔ وہ ہماری اولاد ہے، مال ہے، ہمارا نفس ہے، ہماری چیزیں ہیں، تو ہر الہ کی نفی کرنی ہے۔ جب ہر الہ کی نفی ہوگی پھر اللہ کا اثبات ہوگا۔ تو یہاں بھی لا الہ الا ہو کہا کہ ہر چیز کو نگیٹ کرو، ہر چیز کو ختم کرو، تو پھر اللہ کو زندگی میں لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کی مانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یاری لگا لو۔ تو ہر الہ کی نفی کرنی ہے، اور ہمارا کلمہ بھی شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ تو اللہ اس یقین کو ہم سب کی زندگی میں لے کر آئے۔ تو الہ کو جیسے ہی ہم لا الہ کہتے ہیں تو ہمارا اپنا نفس ہمارے سامنے، یا اولاد یا مال ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین والی ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت، اس کی اتھارٹی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں ہر جگہ اس کا اختیار ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما،
اور ان کی حفاظت، زمین و آسمان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، مسلسل حفاظت ہو رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ بزرگ برتر ہے۔ اب آیت الکرسی کو دیکھیں کہ یہ 9 اس کے سینٹنسز ہیں اور ان کے آپس میں کنیکشنز ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے الحی القیوم، آخر میں دیکھیں 9ویں آیت میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہاں بھی 2 نام اور یہاں بھی 2 نام۔ پھر دوسری آیت کو دیکھیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پھر 8ویں آیت پہ آئیے ولا یؤودہ حفظہما، ان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ پھر تیسری آیت پہ آئیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اون کرتا ہے، وہ مالک ہے، اس کی اونرشپ ہے۔ 7ویں آیت میں اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، کنگڈم اس کی ہے، اس کا اقتدار ہے، وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ وہاں لہو ما فی السماوات کہہ کر اونرشپ کا کہا کہ وہ مالک ہے، اور واسع کرسیہ میں اس کا اقتدار ہے، اس کی کنگڈم ہے، وہ ملک حقیقی، بادشاہ حقیقی ہے۔ تو مالک اور ملک کا ایک کنیکشن ہے۔ اب چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے۔ اب چھٹی آیت میں اللہ نے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور 5ویں میں اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ عالم الغیب ہے، سب علوم اس کے قبضے میں ہیں۔ تو قرآن پاک ایک لائٹ ہے جو ہم سب کو ویژن دے گا۔ محمد بن ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ کھجوریں کم ہو رہی تھیں تو ایک رات میں نے چور کو پکڑ لیا، اس نے کہا کہ میں جن ہوں، اور وہ جانوروں سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا، تو اس کے ہاتھ کتے کی طرح تھے اور بال بھی کتے جیسے تھے۔ فرمایا جن اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح کو پڑھو گے تو ان کے آفات سے، ان کے شرور سے محفوظ رہو گے، اور ایسے ہی رات کو پڑھو گے۔ تو یہ عظیم ترین آیت ہم نے پڑھی، انشاءاللہ اس کو زندگی کا مقصد بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے۔ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک خوبصورت اور عجیب و غریب انداز اس آیت الکرسی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو بہت پیارے خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے کجی سے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، رشد کا راستہ بھی، صحیح راستہ بھی، حق کا راستہ بھی، سچائی کا راستہ، ایمانداری کا راستہ۔ وہ نور ہے اور اس نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں، اور گمراہی کا راستہ، کجی کا راستہ غلط خیالات سے شروع ہوتا ہے، غلط زندگی پہ آتا ہے، غلط عقیدے کی وجہ سے جہالت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ایک ایک چیز کھول کر رکھ دی، کہا یہ رشد ہے، رشد ہے، اور یہ تھیوری ہے۔ اس تھیوری کو پریکٹس میں لے کر آؤ گے تو اولیاء کرام کی لسٹ میں شامل ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک تھیوری دیتے ہیں اور ساتھ ہی پریکٹیکل کے طور پر انبیاء کے قصے لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں واضح کر کے بتا دیں، کہا 2 ہی راہیں ہیں، ایک رشد کی راہ اور ایک غی کی راہ۔
اب تمہاری چوائس ہے کہ کس راہ پہ چلنا چاہتے ہو۔ اور فرمایا لا اکراہ فی الدین، کسی کو جبراً مسلمان نہ بنایا جائے، یہ حرام ہے، تم نے صرف نظام باطل کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئے گا تو پھر تلوار کے زور پر فوجی کو پابندی کرنا ہوگی کہ باطل کو مٹانا ہوگا۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ایک بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگی انا عجوزۃ کبیرہ والموت الی قریب، بس میں اپنا دین نہیں چھوڑتی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں غلط راستے، شیطانی پگڈنڈیاں اور صراط مستقیم اللہ نے سب کو ظاہر کر دیا۔ ایک ایک چیز قرآن پاک میں اللہ نے ظاہر کر دی، یہ دونوں راستے بتا دیے، ایک شاہراہ نور کی شاہراہ ہے اور ایک باطل کی شاہراہ ہے۔ فطرت اور شریعت دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائی، کوئی اس میں کنٹراڈکشن نہیں۔ تو طاغوت کی ریکگنیشن کرنی ہے، ہر وہ باطل قوت، ہر وہ چیز جو اللہ سے ہٹا دے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ تو یہ طاغوت ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ڈیمولش کریں، اور یہی جہاد نفس ہے اور مشکل ترین جہاد ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو دیکھیں لا الہ، پھر دیکھیں پہلے طاغوت کا انکار ہے، لا اس کی نفی کرنی ہے، اور پھر اللہ پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اب طاغوت کی بات ہوئی تو کہا یہ طاغوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا طاغوت ہے۔ دریا جب حدوں سے باہر نکلے تو طغیانی ہے، کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے۔ تو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط ترین کنڈے کو پکڑ لیا۔ اول عصر ان الانسان لفی خسر، وہ انسان کے خسارے کے بارے میں سوچیں کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں انسان ڈوب رہا ہے، اگر کوئی ہینڈل اس نے تھام لیا، اب اس کو ریلیف ملا، تو کنڈا کیا ہے، سرکل کی طرح مسلسل اس کو تھامے رکھے، واپس گناہوں کے سمندر میں نہ جائے۔ ہم ڈوبتے سمندر میں ہیں، گناہوں کے سمندر میں ہیں۔ تو عروۃ الوثقی یہ قرآن پاک ہے، اس سے تعلق مضبوط کریں۔ فرمایا ایک سیرا میرے پاس، اللہ نے فرمایا، اور دوسرا انسان کے پاس ہے، اس کو پکڑ کے رہیں گے، مضبوطی سے تھامے رہیں گے، تو یہ زندگی کے سمندر کو پار کر کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اوثق العریٰ کلمۃ التقویٰ، کلمۃ التقویٰ، یہ تقوی کا کلمہ، یہ مضبوط کنڈا ہے کہ رب کی شناخت ہو، رب کو پہچان کر رب کو تھام لے۔ ایمان ایک کنڈا ہے اور مومن اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اگر ایمان کے کنڈے کو تھام لیا تو انٹرنل پیس ہوگا، مخالفتوں کے جتنے طوفان ہوں گے، طوفان آتے رہیں گے اور انسان سمندر کو پار کرتا رہے گا۔ لن انفصام لہا، وہ کنڈا کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ اگر مضبوط حلقے میں آ گیا، مضبوط کنڈے سے اپنے آپ کو، مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا تو وہ کنڈا ٹوٹنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ان کو صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مقرر کیا گیا، تو ایک شخص آیا، لب بھر بھر کے کھجوریں لینے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان صبح تک قریب نہیں آ سکے گا۔ آپ نے فرمایا اذا آویت الی فراشک
فقرأ آیت الکرسی لن یزال معک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ تو فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، سہارا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کر، اب تاریکیوں کے بہت سارے سٹیجز ہیں، ڈارکنیس کے بہت سارے سٹیجز ہیں، کفر کے، شرک کے، جھوٹ کے، بے ایمانیوں کے، الحاد کے، مادہ پرستی کے، لا ادریت کے، جہالتوں کے، مایوسیوں کے، غلط راہوں کے، کہا ان کو نکالتا ہے الی النور، نور کی طرف، تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نور ایک ہی حقیقت ہے، وہ نور قرآن ہے۔ اس کی کرنوں سے، اس کی ضیاؤں سے ہم اپنے آپ کو منور رکھیں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے مددگار، ان کے ساتھی، ان کے پشت پناہ، ان کے حامی طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے آتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں، مکمل اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے کہ کہاں ویکنیس ہے اور کہاں ہماری سٹرینتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کر دیں۔ ولایت باہمی ہے، دو طرفہ ولایت۔ سیلف اسسمنٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ کو سپیریئر کریں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں گے تو اللہ تمام تاریکیوں سے نکال کر اللہ نور کی شہراہ پہ ہمیں لے آئیں گے۔ اور فرمایا جو کافر ہیں ان کے ساتھی تو طاغوت ہیں۔ ہدایت اور قرآن پاک کا نور ان کی زندگی میں آیا بھی، لیکن انہوں نے اس کو بجھا دیا، اس مشعل کو بجھا دیا اور تاریکیوں میں سفر کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو زندگی کا یہ سفر چھوٹا سا سفر ہے، اس چھوٹے سے سفر کو نور کی کرنوں سے، نور کی مشعلوں سے ہم اس کو منور رکھیں۔ اور فرمایا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ، جو شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ علامہ صاحب نے فرمایا، تو فرمایا جس کو تم زندگی سمجھتے ہو وہ زندگی نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی لسٹ میں شامل کر دے، اپنے مومن بندوں میں شامل کر دے۔ وَأَخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہمیں تاریکیوں سے نکال کر اللہ اس نور کی شاہراہ پہ لے آ، نور کی مشعل روشن کر دے، نور کا بیج ہمارے اندر ڈال دے تاکہ ہم لہلہاتے درخت بنیں، اعمال صالحہ کے لہلہاتے درخت ہم سب کی زندگی میں ہوں، اور ایسے درخت ہوں جن سے پھل اور پھول گریں اور دنیا ہماری اس مہک سے جگمگا اٹھے، معطر ہو جائے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں ہر حسنہ چاہیے، اللہ دنیا آخرت کی ہمیں سعادتیں چاہیے۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگتی ہیں، پاکستانیوں کے لیے مانگتی ہیں کہ اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ
اللہ ایک بہترین ملک بنا، باب العلم بنا، اس کی معیشت کو مستحکم کر، نیک حکمران لے کر آ۔ اللہ ہم سب کو بہترین امت بنا اور دنیا آخرت کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے، کفر کے، شرک کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، تباہیوں کے، بے عزتیوں کے، ذلتیوں کے، تاریکیوں سے نکال کر اللہ ہم سب کو نور کی شرح پہ لیا اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر۔ اللہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔